अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान मजीद के 11वें जुज़ में सूरह यूनुस आयत नंबर 6 तक पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 से आगे इंशाअल्लाह। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत का सिलसिला जारी रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइका मअवाहुमुन्नारु बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रु الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون। وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون। ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون। فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون। ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون। وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين। सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 से हमने आगाज़ करना है, लेकिन हम आयत नंबर 5 से तर्जुमे की तकरार कर रहे हैं ताकि पीछे से गुफ्तगू का सिलसिला जहनों में ताज़ा हो जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 5। वही तो है जिसने सूरज को रोशन किया और चाँद को चमक दी और उसकी मंजिलें बनाई ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ सिर्फ हक की बुनियाद पर खल्क किया है।
جب قرآن کہتا ہے حق کی بنیاد پہ خلق کیا ہے تو مراد کیا ہوتی ہے کہ بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر چیز بامقصد ہے۔ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے بنی ہوئی تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کسی مقصد کے لیے بنانے والے نے بنایا ہوگا۔ کوئی عام سی چیز بھی بنانے والا بغیر مقصد کے نہیں بناتا، کوئی نہ کوئی فائدہ مربوط مورد نظر ہوتا ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات بنانے والے نے بغیر کسی مقصد کے کیسے بنا دیا اور تم یہ بات کیسے سوچ لیتے ہو۔ آیت نمبر 6، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، آمد و رفع میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں خلق کیا ہے، ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، یعنی جن کا رویہ احتیاط والا ہے، ان کو یہ کائنات کی مخلوقات کافی ہیں ان کا دیکھنا اور مشاہدہ کرنا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر اس نے جو اتنا نظام بنایا بے مقصد نہیں بنایا ہوگا، تو پھر وہ اس مقصد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور جب تلاش کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنے راستے کی ہدایت فرما دیتا ہے۔ کل یہاں تک پڑھا تھا، آج سورہ یونس کی آیت نمبر 7 سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب پہلے ان کا ذکر کیا آیت نمبر 6 میں جو بچنا چاہتے ہیں، محتاط لوگ۔ آیت نمبر 7 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ بن گئی، دنیا ان کے پاس ہو تو خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، سوچتے نہیں ہیں کہ آگے بھی جانا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی امید ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، راضی بھی ہیں اور مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل، ہماری نشانیوں سے غافل۔ وہ گزشتہ آیت میں کیا فرمایا تھا؟ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں چیزیں خلق کی گئی ہیں، اس میں جو لوگ احتیاط کرنے والے ہیں، ہوشیار ہیں، بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ان نشانیوں سے غافل ہیں، اور جو نشانیوں سے غافل ہے اس کو پھر ہماری ملاقات کی بھی کوئی امید نہیں ہے، ادھر بھی توجہ نہیں ہے، اور جب ادھر توجہ نہیں ہے تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی دنیا پہ راضی ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگ دنیا پہ راضی ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے، ان کو پھر ٹینشن وینشن آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سب کچھ دنیا میں، حتیٰ اطمینان بھی ان کا دنیا پر ہی ہے، دنیا میں اگر ان کے حالات صحیح ہیں اسی پر وہ مطمئن ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی ملاقات ہونی ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے دیگر جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ یہ ہماری صرف دنیاوی زندگی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہی ہم جیتے ہیں، یہی ہم مرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ تو یہ نظریہ جو ہے انسان کی ساری توجہ اسی دنیا کی طرف کروا دیتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ نشانیاں بتا کر اللہ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ آتش ہے، جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کاموں کے سبب سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بندہ صرف دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے، دنیا پر مطمئن ہے، اسے ہے نہیں کہ میں نے اس زندگی کو جو گزار رہا ہوں کسی نے میرا حساب بھی لینا ہے، تو پھر اس کا جو دل میں آئے کرے گا، اور جب جو دل میں آئے کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے پھر
ان کے لیے میں نے عذاب رکھا ہوا ہے، جب میں ان کا حساب لوں گا تو پھر ان کو آتش جہنم میں ان کا ٹھکانہ بناؤں۔ پھر مومنوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 9 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اعمال کون انجام دیتا ہے؟ مومن کس لیے انجام دیتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ سے ملاقات کرنی۔ وہ پھر دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی نشانیوں سے آیات سے غفلت نہیں برتتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے، توجہ فرمائیے گا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب اللہ ان کی ہدایت کرے، یعنی انسان کا ایمان سبب ہدایت ہے۔ جتنا انسان کا ایمان ہے اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہدایت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہوتا ہے، ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک دوسرے کو بڑھانے والی دو چیزیں۔ ایمان سبب ہے ہدایت کا، اور اگر انسان کی ہدایت نہیں بڑھ رہی، انسان کا جی بھی نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں نقص۔ ہمیں اپنے اندر یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنے اندر یہ جو روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں فرمایا گیا کہ نہیں ہے ہم میں سے جو شب و روز گزر جائیں اور اپنا محاسبہ نہ کرے۔ تو ایک تو جیسے اچھا تاجر محاسبہ کرتا ہے، آڈٹ کرتا ہے، کتنا میں نے سیل کتنی ہوئی ہے، پروفٹ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، خرچے کتنے ہوئے ہیں، پھر پلان کرتا ہے کیسے بڑھایا جائے، بہتری کیسے لائی جائے۔ اسی طرح ایک مومن اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے جو دن گزارا ہے کیسا گزارا ہے۔ سب سے ہوشیار وہ ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے۔ اور ائمہ کا دیا ہوا معیار دیکھیے، فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنا محاسبہ نہ کرے ہر روز۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں میرے اندر ارتقاء نہیں ہو رہا، میرے دینی علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، میری معرفت میں، میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، پھر وہ اس کی فکر میں جاتا ہے۔ ایمان انسان کا سبب بنتا ہے، اس کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ اگر ایمان زندہ ایمان ہے تو یہ سبب بنے گا ہدایت میں اضافے، اور ہدایت میں اضافہ خود بخود سبب بنے گا اور ایمان بڑھ جائے گا، درجہ بلند ہو جائے گا ایمان۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، بے شک ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی ہدایت فرماتا ہے، اور ان کا آخری ان کی رہنمائی کہاں کی جائے گی؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور ان کا اینڈ یہ ہوگا، انجام یہ ہوگا کہ ان کے نیچے، یعنی گویا کہ ان کے محلات ہوں گے جہاں نیچے ان کو نہریں بہتی دکھائی دیں گی، ان کے نیچے ایسی جنتوں کی راہ دکھائے گا انہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ نہروں کا زیادہ تذکرہ کیوں ہے قرآن میں؟ عربوں کے لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ آباد ہی وہاں ہوتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا، جہاں ختم ہو جاتا تھا وہاں سے چلے جاتے۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر پانی کا مسئلہ بڑا سنجیدہ، بڑا اہم مسئلہ تھا۔ تو چونکہ قرآن اس معاشرے میں اترا، لہٰذا آپ کو قرآن مجید کی زیادہ تر مثالوں میں وہ چیزیں ملیں گی کہ جو اس معاشرے سے مربوط ہے۔ لیکن آیا اس کا مطلب ہے قرآن صرف ان کے لیے اترا ہے؟ نہیں، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے اترا ہے، جیسے کہ اسی کی آیات میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس ماحول میں بات ہو رہی ہو، سب سے پہلے اس ماحول کے جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے بات کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 10، جب یہ جنتوں میں چلے جائیں گے
وہاں پہ کیا زیادہ تر کیا بات کیا کریں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ کی تسبیح کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ وہاں پر ان کی پکار یہ ہوگی کہ تو ہر عیب سے پاک ہے اے اللہ۔ یعنی یہ دنیا میں بھی تسبیح کرتے تھے، وہاں پر مشکلات بھی تھی، آزمائشیں بھی تھیں، سختیاں بھی تھیں۔ جنت میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو یہ تھکیں گے نہیں تسبیح کرتے کرتے۔ کیا کہا کریں گے؟ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں پہ ان کو جو تحیت پیش کی جائے گی، جو گریٹنگ، جہاں بھی جائیں گے سلام سلام کہا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے یہ کہ کہا جا رہا ہوگا تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ یا فرمایا فرشتے کہیں گے جب جنت میں یہ داخل ہوں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، وہ جو تم نے صبر کیا تھا دنیا میں اب تم پر اس کے سبب سے سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار، تو دیکھو تمہارا آخری گھر کتنا زبردست ہے۔ یہ ان کے استقبالیہ جملے ان کو بولے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ یہ تسبیحات کر رہے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے سلام کہے جا رہے ہوں۔ وآخر دعواہم، اور ان کی اس پکار کا آخری جملہ کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، اور وہ یہ کہیں گے، آخر ان کی دعا کا، ان کی پکار کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 11، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ لوگوں کے لیے برائی، شر کی جلدی کرتا، استعجالہم بالخیر، جیسے لوگوں کو اچھائی کی جلدی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے فلان چیز مجھے جلدی ملے، فلان فائدہ جلدی ملے، فلان نفع جلدی ملے، جیسے انسانوں کو اچھائیوں کی جلدی ہوتی ہے، یعنی جو ان کو اچھائیاں لگتی ہیں وہ ملنے کی جلدی ہوتی ہے، اگر اللہ ان کے بارے میں شر کے لیے اسی طرح جلدی کرتا، یعنی جیسے ہی گناہ کرتے فوراً پکڑ لیتا، جیسے ہی غفلت کرتے فوراً گرفت میں لے لیتا، اگر جس طرح انسانوں کو اچھائی کی جلدی ہے اللہ ان کے لیے برائی میں جلدی کرتا، یعنی ان کی گرفت میں، ان کو سزا دینے میں جلدی کرتا، تو کیا ہوتا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی۔ یقیناً سب کو اللہ نے گرفت میں لے لیا ہوتا اگر اللہ بھی جلد باز ہوتا، جس طرح لوگ جلد باز ہیں، کہتے ہیں جلدی جلدی یہ کام ہو جائے، جلدی جلدی یہ کام ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اللہ کا بھی مزاج یہ ہوتا تو اللہ بھی کہتا کہ گناہ کر رہے ہیں فوراً پکڑو، فوراً عذاب کرو۔ تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو یقیناً ان کی مدت، ان کی مہلت ختم کر دی جا چکی ہوتی، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو اسی طرح چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں غلطا رہے، بھٹکتے رہے۔ اور یہ بڑا مجرم طبقہ ہے، ورنہ اللہ تو بندے کی ہدایت چاہتا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء کی کتنی آزمائش لی، کتنا صبر کیا، کتنی تکالیف برداشت کی انبیاء نے اور انبیاء کے وارثوں نے، تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اللہ تو ہدایت چاہتا ہے، لیکن جنہوں نے ہٹ دھرمی میں اور سرکشی میں حد کر دی،
اور انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ادھر توجہ ہی نہیں کی، اتنا ان کو دنیا پسند ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم ان کو پھر اور مہلت دیتے ہیں تاکہ اس سرکشی میں اور غلطہ رہے۔ نظر الذین، ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہمارے لقاء کی رجا نہیں ہے، امید نہیں ہے۔ کس میں چھوڑے رکھتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کے اسی طغیان میں۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کو۔ جب سمندر میں، دریا میں طوفان آیا ہو مثال کے طور پر، سیلاب آتے کہتے ہیں دریاؤں میں طغیانی ہے، یعنی دریا اپنے کناروں سے باہر نکل آئے، تو یہ بھی اللہ کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں، طغیانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ہم بھی ان کو چھوڑے رکھتے ہیں، یعمہون، اسی طرح سرگرداں رہیں، اسی طرح بھٹکتے رہیں اپنے طغیان۔ آیت نمبر 12 سورہ یونس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا انسانوں کے مزاج کو بتا کر اس پر گویا اللہ تعالیٰ افسوس کر رہا ہے کہ تم لوگ کیسے ہو، انسان کیسے مزاج کا ہو جاتا ہے، کیسا احسان فراموش اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آیت کو انسان پڑھے اس کو اور دیکھے کہ میں کیسا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، ضر کہتے ہیں ضرر کو، مصیبت کو، پریشانی کو، بیماری کو، کچھ بھی لے لیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے مثلا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے۔ دعانا کیسے پکارتا ہے؟ لجنبہ، لیٹا ہو تو تب اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میری مشکل حل کر، او قاعدن، اور بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے، یعنی 3 حالتیں ہیں انسان کی، کھڑے ہونا، بیٹھنا اور لیٹنا، ہر حالت میں اس کو اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر مشکل آئی ہوئی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی وہ تکلیف کشف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، مر، تو چل پڑتا ہے۔ کیسے چل پڑتا ہے؟ ایسے چل پڑتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی ایسی مصیبت کے لیے جو اس پر آئی ہو۔ ایسے اللہ کو بھول کر چلتا ہے، یعنی اللہ جب مصیبت ہٹا کر بھلائی اس پر لے آتا ہے تو خدا کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی مصیبت ہی نہیں آئی تھی اور کبھی خدا کو پکارا نہیں تھا، اور اس بھلائی میں، اس کاروبار میں، اس نعمت میں مست ہو جاتا ہے۔ حالانکہ احسان مندی اور قدر شناسی کا تقاضا کیا تھا کہ جب جب وہ نعمت اسے سکون دیتی، اسے دیکھتا، وہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرتا۔ کیسے؟ تکلیف سے۔ انسان کو تکلیف کا زمانہ اگر یاد رہے تو پھر جس نے تکلیف سے نکالا ہو وہ بھی یاد رہے۔ پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ ان کی تصویر بتاتا ہے، یہ کون ہے، کیسے لوگ ہیں اللہ کی نظروں میں، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو، یعنی ہے برا عمل لیکن ان کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگنے لگتا ہے؟ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ کی پابندیاں بھی یاد آ جائیں۔ نہیں سوچنا چاہتے، سوچتے ہی نہیں، سوچنا چاہتے نہیں ہیں، ٹینشن لینا نہیں چاہتے، تو یہ برا عمل ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ان حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے
ان کا برا عمل جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ یہ خوبصورت کون بناتا ہے؟ دیگر جگہوں پہ اللہ نے فرمایا ہے زین لہم الشیطان، شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا۔ کیوں، کن کے لیے بنایا جاتا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے آیت میں للمسرفین، مصرف اسراف کرنے والا، اسراف یعنی حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اب یہ جو آیت کے شروع میں کہا نا کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ کتاب الدعا ہے اس میں اور دیگر جگہوں پر، مثلا اصول کافی میں کتاب الدعا ہے اور دیگر ائمہ کے فرامین میں، کیا اب دیکھیں کتنا خوبصورت فرماتے ہیں، روایات کے مطابق فرماتے ہیں مومن کو زیب دیتا ہے کہ آرام اور آسودگی کے زمانے میں بھی ویسے ہی دعائیں مانگے جیسے پریشانیوں اور مشکلات میں دعائیں مانگی جائیں۔ مومن کو زیب دیتا ہے یعنی اللہ سے اس کی اٹیچمنٹ وہی رہے، احساس محتاجی، احساس بے چارگی، احساس ناچیزی ویسے ہی رہے۔ تو کیسے سرکشی ہوگی؟ سرکشی ہوتی تب ہے جب خدا بھولا ہوا، تبھی مستی چڑھتی ہے بندے کو۔ لیکن جو اللہ ہی کا در نہ چھوڑے پڑا رہے، چاہے اس کے پاس بہت کچھ ہے، کہاں سے سرکشی آئے گی؟ کہاں سے تکبر آئے گا؟ کہاں سے دوسروں کے لیے حقارت آئے گی ذہن میں؟ جبکہ جانتا ہے میں خدا کے سامنے کتنا حقیر ہوں، اور جانتا ہے کہ خدا کے بندوں کو حقیر سمجھنا اللہ کو ناپسند ہے، نہیں، برائی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ لہذا ائمہ فرماتے ہیں مومن کو زیب دیتا ہے کہ آرام و آسائش کے زمانے میں بھی ایسے ہی اللہ سے دعائیں مانگے جیسے مشکلات کے زمانے میں مانگتا ہے۔ اور سنیں، فرمایا کہ جب انسان اللہ سے دعاؤں کا عادی نہ ہو اور جب کوئی مصیبت آئے تو وہ دعا مانگے تو فرشتے کہتے ہیں پہلے کہاں تھا؟ یا فرشتے کہتے ہیں یہ آواز سنی ہوئی نہیں ہے، تو یہ قبولیت میں، تاثیر میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ کہ جو ہر وقت چاہے خوشی ہو چاہے جیسا بھی ہو اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ سنی ہوئی آواز ہے، اس آواز سے ہم مانوس ہیں۔ یہ روایات اہل بیت دعا کے بارے میں، اور بہت کچھ ذہن میں آ رہا ہے لیکن ابھی یہاں پر بیان نہیں ہو سکتا۔ کتاب الدعا اصول کافی کی آپ دیکھیں جا کر کیسے اہل بیت اطہار نے وہی بتا سکتے تھے جو جن کے گھر میں نبوت تھی۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ کون؟ کہ جو مصیبت آئے تو اللہ کے پاس آتے، جیسے ہی مطلب نکلے خدا کو بھول جاتے۔ آیت نمبر 13 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو حد سے بڑھ گئے ہیں، جو دنیا پہ راضی ہیں، اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کا بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرا اپنی انسانوں کی تاریخ پر نگاہ تو کرو، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ جو قرآن ظلم کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسے ہم سمجھتے ہیں کسی دوسرے پر زیادتی کرنا ظلم ہے۔ ہر خدا کی نافرمانی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن جو کرتے تھے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے تھے، چونکہ بھگتنا انہوں نے خود ہے جو کر رہے ہیں۔
اور یقیناً تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے. وَجَاءَتْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. کیوں؟ کیا یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ کسی بندے کو بار بار سمجھایا جائے لیکن وہ ڈھیٹ، ٹھیک ہے، آپ دیکھ چکے ہو یہ سنتا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی شریف آدمی اس کو ہدایت کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یار کیوں جا رہے ہو؟ وہ سنتا ہی نہیں ہے، یہ بات سننے والا ہے ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یعنی ان کے مزاج ایسے تھے، تبھی تو ہلاک ہوئے اللہ کے عذاب سے. انبیاء آئے، خلوص کے ساتھ نصیحتیں کی، سمجھایا، ان کے تانے برداشت کیے، پھر بھی ہدایت کی، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ لوگ تھے. اللہ فرما رہا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. یہ ان کا مزاج بتا رہا ہے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیا کرتے. عربی زبان میں جزا اچھی اور بری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں جزا اور سزا. ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جزا کا مطلب ہے اچھا اجر اور سزا کا مطلب ہے برا اجر، لیکن عربی زبان میں دونوں معنوں میں ہوتا ہے. كَذَلِكَ نَجْزِي، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں. کن کو؟ القوم المجرمین، مجرم قوم. جرم کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نافرمانی. اور جب انسان کا مزاج بن جائے سرکشی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مزاج ایمان لانے والا ہے ہی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا، جو مرضی ٹیوشنیں لگا لو، فلان کر لو، بچہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں. اس کو جتنا زور لگا لو، فل ایکٹیو رہتا ہے، ہر چیز کی گہرائیوں میں جا رہا ہوتا ہے. کتاب سامنے رکھو تو بونگا بن جاتا ہے، اس کو بہت پڑھ جاتی کتاب سامنے. یہ ہے ہی نہیں پڑھنے والا. کسی نے زبردستی نہیں کی اس پر، لیکن یہ ہے اپنی مرضی سے، اس کا مزاج ایسا. صلوات پڑھیں محمد والے. ہم نے جب تم سے پہلی قوموں کو یقیناً ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے نبی آئے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. اور اس طرح، یعنی جو ہم ہلاک کرتے، اس طرح ہم مجرموں کو جزا دیا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم سے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جن سے خطاب تھا ان سے، اور کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، ہر زمانے میں یہ قرآن کا خطاب اس زمانے کے لوگوں سے. اب اس کو فیل کریں آپ. وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، ثم پھر ان کے بعد، جعلناکم، ہم نے تمہیں قرار دیا، تمہیں بنایا. خلائف، خلیفہ کی جمع ہے. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والا، کسی کے بعد آنے والا، کسی کے پیچھے آنے والا. ہم نے تمہیں خلائف، جانشین بنایا، فی الارض، ان کی ہلاکت کے بعد تمہیں وہاں پہ آباد کیا زمین پر. کس لیے؟ تاکہ تم بھی وہی حرکتیں کرو جو وہ کرتے تھے. نہیں، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، یعنی اللہ دیکھے، کیف تعملون، تم کیسا عمل کرتے، تم کیسے پرفارم کرتے ہو. آیا پچھلوں سے عبرت لیتے ہو قرآن کی بتائی ہوئی باتوں سے، پچھلی قوموں کے انجام سے، یا نہیں تم بھی نبی کے آنے کے بعد، جو تمہارے پاس نبی آیا ہے اس کی باتیں سننے کے بعد تم بھی وہی حرکتیں کرتے ہو جو پچھلوں نے کی تھی. اب ہم نے تمہیں بنایا ہے جانشین زمین میں، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری زندگیوں. یہ آج مثلا فرض کریں یہاں ہم بیٹھے ہیں، صدیوں پہلے پتہ نہیں یہاں پہ کیا تھا. انسان ہوں گے اس زمین پر، کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو مہلت دی، پھر مہلت سمیٹ لی. کچھ سالوں کے بعد ہم میں سے شاید ایک بھی نہ ہو، ہمیں کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے پچھلوں کو جب تمہیں دیکھ لیا کہ پچھلوں کو چاہے جتنے طاقتور تھے اللہ نے ان کی بساط لپیٹ دی، اب ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس سے تو سمجھدار انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ اصل میں دیکھا جا رہا ہوں، اصل میں ہر وقت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور جو دیکھ رہا ہے اس کے پاس مجھے واپس جانا ہے اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا۔ یہ قرآن کا خلاصہ، یہ دین کا خلاصہ۔ اس لیے کہتا ہے کبھی مت سمجھنا میں نے بے مقصد پیدا کیا ہے اس کائنات کو بھی اور تمہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے یہ آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جو یہ سمجھتا ہے، جس کا یہ گمان ہے، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم موجے کرنے ہیں جو ہماری مرضی ویسے زندگی گزارے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ کس کی جرت ہے جو کہے کہ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کس کی جرت ہے بولے؟ مگر احمق یا جائے یا خود نہ سوچنے والا، سنی سنائی بات پہ چلنے والا، وہ کہہ سکتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتی۔ آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کا معنی تو پتہ، بینات روشن، ہماری روشن یعنی جو اپنی بات بتا رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے کیا اللہ کہنا چاہ رہا ہے، جب ہماری واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی جو آخرت کے بارے میں، آخرت کو نہیں مانتے، انہیں کوئی توقع ہی نہیں ہے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ سے مطالبہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی غور سے سننے والی بات، اللہ کے نبی سے کہتے تھے اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آ، ہم مان لیں، اس میں باتیں ہمیں ٹینشن دیتی، کوئی اور لے آ، یا اسی کو تبدیل کر دے، یعنی وہ باتیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ چینج کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ دیکھیے آگے رسول اللہ فرماتے کیا جواب میں، یعنی اللہ نے کہا یہ کہو ان سے، قرآن جیسا ہے ویسا پڑھ کر اگر پسند نہ آئے تو حالات بہت خراب ہیں۔ کیوں لوگوں کو قرآن پسند نہیں آتا؟ اس لیے کہ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں دیر کے بعد تو جو کچھ پہلے سنا کے ذہن میں بنایا ہوتا ہے، یہ بات میری غور سے سنیں، اس کے ساتھ ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور یہ بات بعض دین بتانے والوں کو بھی پتہ ہے، وہ پہلے پبلک سے کہتے ہیں قرآن مت پڑھنا، تم نہیں پڑھ سکتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کھچڑیاں ہم نے پکائی ہوئی ہیں، یہ اگر اکیلا اللہ سے بات کرے گا، اکیلا اللہ کی بات سنے گا تو وہ کھچڑیاں تو نہیں ہوں گی، تو یہ پریشان ہو جائے گا، پھر یہ ہم سے سوال کرے گا، لہٰذا اس کو پہلے ہی روک دیں قرآن پڑھنے سے۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ دین میں جو سب سے بڑے گھپلے ہوئے، فراڈ ہوئے، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کر دیا۔ اللہ کی کتاب سے لوگ دور ہوئے، پھر ان لوگوں کو بھگاؤ بھیڑوں کی طرح جدھر لے کے جانا لے کے جاؤ، رسول کے نام پہ جھوٹ بولو، اہل بیت کے نام پہ جھوٹ بولو، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بھی وہ بولو جن کو سن کے ان کو مزہ آئے، کمائیاں کرو، خوشیاں مناؤ، قرآن کے نزدیک مت آنے دو، کیونکہ قرآن سے نشہ ٹوٹ جائے گا۔
تو ان کو جب قرآن کی باتوں سے ٹینشن ہوتی تھی تو رسول اللہ سے کہتے تھے کوئی اور قرآن لے آ یا اس میں سے کچھ تبدیلی کر. مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں ظاہراً 147 غور سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں میرے بعد ان قریب تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے. اس زمانے کی خصوصیات بیان کرتے وہاں پہ ایک بات یہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے کہ جب قرآن ان کو اس طرح سنایا جائے گا جس طرح حق بنتا ہے, کہیں گے اس قرآن سے زیادہ گھاٹے والی چیز ہی کوئی نہیں, تو بیڑا غرق ہے ہمارا اگر یہ قرآن ہے. اور اگر بتانے والا کوئی قرآن میں ہیرا پھیری کر کے کہیں کی چیز کہیں فٹ کر کے کہیں کی چیز کہیں فٹ کر کے ان کو سنائیں گے, کہیں گے جی کیا بات ہے قرآن کی, ایسی تو کتاب ہی کوئی نہیں. آج ایسا ہوتا ہے, پتہ اس کو چلتا ہے جس نے اللہ پر اعتماد کیا اور اس کتاب کو پڑھو کہ اللہ نے کہا کیا, تب پتہ چلتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے, وہ کہاں فٹ کر دیا اس کو. لیکن جو نہیں پڑھتے یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے. تم نے بے قدری کی ہے تو پھر جو بے قدروں کے لیے نتیجہ رکھا ہے بھگتو اس دنیا میں, اور آخرت میں تو بھگتنا ہی ہے. اور جب انہیں ہماری آیات, ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو. قل اے رسول آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, مجھے اختیار ہی نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو, میں وہ سمجھتے تھے پہلے ایک الزام لگاتے تھے اپنے پاس سے بنایا اس نے. اللہ کا نبی اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بدل دوں اس میں تمہیں خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتا, میں تو کچھ اور نہیں کر رہا سوائے اس وحی کے پیچھے چلنے کے جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے. میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں, میں تھوڑی بنا رہا ہوں, میں تو فالو کر رہا ہوں خود اس کو. ان اتبع, قرآن کو جو روایات میں ثقل اکبر کہا گیا, ثقلین ہے نا, میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن اور ایک وہاں پہ لفظ کیا ہے احدہما اکبر, ان دونوں میں سے ایک بڑا ہے دوسرے سے, اور وہ بڑا کون ہے؟ قرآن و اہل بیت میں قرآن بڑا ہے, جس کو چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے. کیوں بڑا ہے قرآن؟ یہ دیکھیں, کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی اس کو فالو کرنا ہے, نہ کوئی چینج کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے اس قرآن کے بارے میں. میں تو اور کچھ نہیں کرتا, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے, میں نے تو خود فالو کرنا ہے, میں تبدیل کیسے کر سکتا ہوں تمہارے کہنے پہ. اب اگلا جملہ سنیے شاید کہنا چاہ رہے اگر میں کر دوں کچھ قرآن میں رد و بدل کر دوں, انی اخاف ان عصیت ربی, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم, اس عظیم دن کا عذاب آ جائے گا مجھ پر, اللہ مجھے پکڑ لے گا. اللہ ہے. جب خدا کے قانون آپ دیکھیں, اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت اور خدا کی توحید اور خدا کا اقتدار اور خدا کی باتوں کا اٹل ہونا, یہاں سے قرآن سے پتہ لگتا ہے, ڈھکوسلوں سے پتہ نہیں لگتا, نہ شاعریوں سے پتہ لگتا ہے, نہ خوابوں سے پتہ لگتا ہے ہمارے دادا نے خواب دیکھا تھا اور فلان بزرگ نے یہ خواب دیکھا تھا. اور خواب میں بات وہ کرتے ہیں جو قرآن کے الٹ ہے, اور کہو قرآن میں یہ لکھا ہے, کہتے ہمارے بزرگ پھر جھوٹے تھے. وہی بات جو مکے کے جاہل کہتے تھے رسول اللہ کو, ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے, تم صحیح باتیں کر رہے ہو.
انی اخافو، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر اوپر سے کہہ رہے، ڈرتے شرتے کوئی نہیں نہ، یہ اوپر شوپر کی ڈرامے بازیاں ہماری ہیں۔ حقاً رسول اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف سے راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کانپتے تھے۔ آپ ائمہ کی روایات پڑھیے رسول اللہ کی عبادت کیسی بیان کی۔ تہجد کی نماز میں ایڑیاں اٹھا لیتے تھے، پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور دیر تک اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے رہتے تھے۔ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں، تمہارا مطالبہ مان کے تھوڑی سی تبدیلی کر دوں، اس عظیم دن میں وہ مجھے عذاب کرے گا۔ سورہ حاقہ میں آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کچھ باتیں یہ رسول اپنے پاس سے گھڑ لیتا، اپنے پاس سے بنا کے اللہ کا نام لے کے کر دیتا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرگ گردن کو کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو بچا نہ سکتا ہم سے، اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کو کیا بنا کے رکھا؟ اللہ کے نام سے بعض کو بیزاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی ائمہ کی روایات میں ہے مومن وہ ہے، تو تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیری ساری محبتیں اللہ کی خاطر نہ ہو، یعنی اس سے محبت کر جس سے اللہ کہے محبت کر۔ رسول سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کا رسول۔ علی سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کا ولی ہے، اس کو سمجھے۔ اور جو کسی معاملے میں رسول کو یا مولا علی کو یا امام حسین کو باقی اہل بیت کو اللہ سے اوپر لے جائے کسی معاملے میں، حتیٰ کہ محبت اللہ سے زیادہ کرے، باطل ہے، اس کو کسی نے غلط راستے پہ ٹریک پہ ڈال دیا۔ اپنے جن سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے انہی کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کو اللہ سے زیادہ آگے بڑھا کر، چاہے محبت کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اللہ سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ کا رسول کہہ رہے میں تمہاری بات مان کے اس میں رد و بدل کر دوں، قیامت کے دن مجھے عذاب کا ڈر ہے۔ رسول اللہ بھی استثناء نہیں ہے، قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے، اگرچہ واضح ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کوئی کرنا تھا ایسا کام، اللہ کے نبی معصوم ہیں، نہیں خطا کرتے، اور یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، عام خطا بھی نہیں، انہوں نے نہیں کرنا، لیکن اس آیت میں اللہ نے تصویر حقیقت کی دکھا دی۔ آیت نمبر 16، اب یہاں پہ اگلی بات جو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ ان کو توجہ دلاؤ کہ میں 40 سال تمہارے درمیان میں نے گزارے، چھوٹا سا علاقہ ہے مکہ، آج کل کے دیہات بھی بڑے ہیں مکہ سے، اتنا تھا مکہ، شہر تو دور کی بات، آج کل کے دیہات مکہ سے زیادہ بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو 40 سال ایک عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے۔ 40 سال میں تو ایک بندے کی ساری شخصیت، اس کا بولنے کا انداز، اس کا کلام، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ 40 سال میں تم نے کبھی ایسا کلام سنا مجھ سے؟ قرآن کا اسلوب یونیک ہے عزیزان۔ مکے کے جو لوگ تھے ان کے زبان دان، ان کے فصیح و بلیغ عرب جو تھے، ان کو ایک پریشانی یہ تھی کہ کلام ہے کیا؟ ان کو پتا تھا یہ شعر نہیں، اگرچہ تہمت لگاتے تھے یہ شعر، لیکن ان کو پتا تھا یہ شعر نہیں ہے، ایسا اسلوب تھا ہی نہیں جس میں قرآن نازل ہو، اور رسول اللہ کے منہ سے بھی 40 سال میں ایک بھی جملہ
اس اسلوب کا نہیں نکلا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، میں اور آپ تو اتنا درک نہیں کر سکتے. وہ اس زمانے کے ماہر تھے، کہتے تھے یہ کیا ہے، اور کبھی کبھی اقرار کر بیٹھتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. ان کے منہ سے نکل جاتا تھا، پھر بعد میں کہتے تھے غلطی ہو گئی، چونکہ ماننا نہیں چاہتے. آیت نمبر 16، قل، اے رسول کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کے نہ سناتا. یعنی یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا کلام ہے جو سنا رہا ہوں، نہ پہلے میں نے کبھی کیا تھا اگر میرے پاس سے ہوتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اس سے تمہیں آگاہ کرتا. یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور تمہیں آگاہ کروں اس سے. اگر یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ورنہ اگر میری طرف سے ہوتا تو اس میری 40 سالہ زندگی میں اس کے آثار تو تمہیں نظر آتے، کبھی نہ کبھی تو میں اس طرح کی اسلوب کی باتیں کیا کرتا. میں نہیں کرتا تھا. یہ بات بہت غور طلب ہے، اور جتنا آپ غور کریں گے اور ایمان میں اضافہ ہو. بڑی مضبوط دلیل ہے. 17، اب تم مجھے کہہ رہے ہو اپنے پاس سے بنا کے اللہ سے منسوب کر دوں، ٹھیک ہے، اور تم جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، کہہ رہے ہو، یہ کبھی کہتے ہو کہ یہ آیات نہیں ہے اور ہم نے نہیں ماننا. یہ دونوں کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ فمن اظلم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، افترا کرے، او کذب بآیات، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. تو مجھے کہہ رہے ہو میں اپنے پاس سے گھڑوں اللہ کا نام لے لوں، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کام کرے؟ اس سے بڑا مجرم کون ہے جو کام تم مجھے کرنے کا کہہ رہے ہو؟ اور پھر تم جو جھٹلا رہے ہو اللہ کے قرآن کو، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے؟ دونوں کام بدترین جرم. انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم کبھی کامیابی کو نہیں پائیں گے. مجرم کون ہے؟ اللہ کے نام سے خود گھڑ کے بات کرنے والے، یا اللہ کی بات کو جھٹلا دینے والے، نہ ماننے والے. آیت نمبر 18، توجہ سے سنیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی. پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے. اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہے کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. تھا کیا؟ توجہ فرمائیں. یہ میں تفسیر کوثر کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس آیت کی وضاحت میں. مشرکین بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان بتوں کے وسیلے سے اپنے ارباب کا تقرب حاصل کریں. ارباب رب کی جمع ہے، جن کو وہ اللہ کے علاوہ بھی رب کہتے تھے. ان کا تقرب حاصل کریں. ان کی شبیہ بنائی ہوئی تھی بتوں کی شکل میں. یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتوں کے بت بنائے ہوئے تھے. عقیدہ کیا تھا؟ یعنی ہم ان کی شبیہ کی آگے مراسم ادا کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، تو جس کی یہ شبیہ ہے وہ فرشتہ اللہ کی بیٹی اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرے. چونکہ یہ بت ان کے ارباب کی شبیہ ہیں، وہ شبیہ کی پوجا کرتے تھے تاکہ وہ رب جس کی یہ بت شبیہ ہے اور وہ ارباب جن کے سپرد ہے تدبیر امور،
یعنی وہ امور کی تدبیر کرتے ہیں، وہ رزق بانٹتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ راضی ہو جائیں۔ ان کی شبیہ کی پوجا کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وہ شبیہ کی پوجا کرتے تھے تاکہ وہ رب جس کی یہ شبیہ ہے وہ اور وہ ارباب جن کے سپرد تدبیر امور ہے، یعنی آپ غور کریں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہٹ کے کرتے ہیں، کہتے تھے اللہ کے پاس ہی سفارش کرتے ہیں۔ اور ارباب جن کے سپرد تدبیر امور ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ تم نے کرنا ہے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، وہ ارباب راضی ہو جائیں ان سے، ان کے عقیدے کے مطابق اللہ سے ان کی سفارش کرائیں۔ وہ اپنے بنائے ہوئے، وہ اپنے ارباب کو شفاعت کرنے والا اور ان بتوں کو اس شفاعت کرنے والے تک رسائی کا وسیلہ سمجھتے تھے کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اس کی شبیہ ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، وہ راضی ہوگا تو پھر وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے گا۔ یہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے پکچر مشرکین کے عقیدے کی وہ تھی۔ آیت نمبر 18 چل رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے، قل، توجہ سے سنیے، اے رسول کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اے رسول ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ان آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی بات بتا رہے ہو جس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو پڑھائی پڑھا رہے ہو تم، جو تم نے خود گھڑا ہے نظریہ، تو اللہ کو کہہ رہے ہو کہ جن کو تم نے کہا کہ یہ شفاعت کریں گے، دیکھیں برحق شفاعت کرنے والا الگ معاملہ ہے، اللہ نے خود قرآن میں تائید کی ہوئی ہے کہ وہ جو برحق شفاعت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، لہذا دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا۔ لیکن شفاعت کرنے والے کے بارے میں یہ تصور ہونا کہ وہ اللہ کو بھی پریشر میں لے آئے گا، جیسے بعض قانون ہوتے ہیں کہ جناب یہ منسٹر صاحب کے مشیر اعلیٰ ہیں، کیا مشیر اعلیٰ؟ یہ جب مشورہ دے دے تو منسٹر باؤنڈ ہے اسے ماننے پر۔ مثلا پہلے تھا نا کہ اگر صدر مملکت وزیر اعظم سے کہے اسمبلیاں توڑ دو، مشورہ دے، وزیر اعظم باؤنڈ ہے کہ اسمبلیاں توڑے، قانون میں پابند ہے۔ آیا اللہ کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے اللہ کے پاس کہ جب وہ شفاعت کرے اللہ باؤنڈ ہو جائے کہ میں نہیں کر سکتا؟ کوئی نہیں، نہ رسول نہ اہل بیت، کوئی نہیں۔ ایک فارمولہ شفاعت کا قرآن میں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نہیں شفاعت کریں گے مگر اس کی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس شفاعت نفع نہیں دے گی، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے کہ اس کی شفاعت کر لو۔ ادھر کیا بنائے پھر رہے ہیں؟ یعنی اللہ جس نے شفاعت کرنی ہے اس کو بھی اجازت دے گا، اور وہ اجازت کیا ہوگی؟ اوپن، قرآن اوپن نہیں کہتا، قرآن دوسری سائڈ بھی بتاتا ہے، اللہ کہے گا اس کی شفاعت کر سکتے، وہاں بھی اس کا اقتدار سب سے زیادہ کھول کے سامنے آئے۔ یہ قرآن کی تصویر ہے جو ہو سکتا ہے ہضم ہی نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید تو صرف ثواب لینے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے تھوڑی ہے۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو نہ آسمانوں میں پتہ ہے نہ زمین میں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں اتنی گہری بات پتہ چل گئی؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ آیت نمبر 19،
وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور لوگ نہیں تھے مگر امت واحدہ، ایک سب اکٹھے رہتے تھے، فاختلفوا، پھر اختلاف کا شکار ہو۔ یہ کون سا اختلاف ہے؟ دیکھیں دو قسم کے اختلاف، توجہ کیجیے۔ ایک تو یہ کہ انسان جب اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بالآخر جب زندگی گزارتے ہیں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پہ زیادتی کر لیتا ہے، ایک دوسرے کا حق غصب کر لیتا ہے، یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جب انسان کی اجتماعی زندگی ہوئی، اختلاف ہوئے، اللہ نے اختلافات کے حل کے لیے اپنا قانون پیش کیا، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ امت واحدہ تھے، اکٹھے رہ رہے تھے، پھر جب اختلافات ہونے شروع ہوئے فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور حق پر مبنی یعنی آئین حق پر مبنی کتاب نازل کی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کا جو اختلاف ہوا ہے اس کا فیصلہ کر دے کہ کیا کرنا ہے، ظلم کرنے والے کو کیا سزا دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنا قانون دیا، لیکن اس کے بعد کیا گڑبڑ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جب خرابی ان کے اندر آئی، بغاوت، کتاب آنے کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ وہ اختلاف جو آج شیعہ سنی میں ہے، آج فرقوں میں ہے، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، فکر میں نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہوا ہے قرآن میں اس اختلاف کے بارے میں۔ قرآن نے اس اختلاف جو تفرقہ ہے، لڑائی ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ تم پہ کر سکتا ہے، کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، ایک دوسرے کا مزہ چکھو، یہ اللہ کا عذاب ہے، کہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے تھی، اور وہ بات کیا ہے کہ ایک معین مدت تک مہلت دی جائے گی، اور جب تک مہلت ہے تب تک تمہیں دیکھنا ہم نے کہ تم کیا کرتے ہو، اطاعت کرو یا نافرمانی کرو۔ اگر آپ کا پروردگار پہلے سے طے نہ کر چکا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 توجہ سے سنیے گا اس کو، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، مطالبے کرتے تھے معجزے دکھانے کے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی رسول اللہ پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ یہاں نشانی سے مراد معجزہ ہے، ان آیات کو تو مان رہے نہیں تھے، حالانکہ ان جیسی لانے پر بھی عاجز آ گئے تھے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس جیسا کام کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ معجزہ عاجز کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ کیا مطالبہ کرتے تھے؟ کبھی کہتے تھے کو اس فلانے پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم مان لیں گے تجھے، یہ کر دے وہ کر دے، مطالبے کرتے تھے۔ اب ان مطالبوں کے جواب میں بہت غور سے سنیے کیا فرمایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ فَقُلْ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ معجزے کا ظاہر ہونا یہ اللہ کے اختیار میں۔ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب تو صرف، یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ یہاں غیب سے مراد معجزے کا آنا ہے، کیونکہ وہ غیب سے آتا ہے، ظاہری اسباب والا معجزہ نہیں ہوتا۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ مثلا ہیٹر چلایا ہے تو اس لیے کمرہ گرم ہو گیا، نہ، نہیں پتہ چلتا، وہ اس کا سبب اللہ کی طرف سے خلق شدہ سبب ہوتا ہے جس سے وہ کام ظاہر ہوتا ہے۔ مکس اپ نہ کیجئے گا کہ اللہ جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے
اپنے برگزیدہ بندوں کو غیب کی خبر عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو کچھ خدا جانتا ہے سب کچھ نہیں۔ اس آیت کو دیکھیں، اور اس جیسی بہت ساری آیات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، انما کا معنی تو پتہ ہے نا، غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کا جب جی چاہے وہ کرے، جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ اور بھی قرآن میں فرمایا گیا کہ جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اگر میرے پاس ہوتی تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو گیا ہوتا، وہ اللہ کے اختیار میں۔